ملازمات مواتات کو ہم نے عرض کیا ہے کہ جس میں جناب شیخ انصاری یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس چیز کے قائل ہوتے ہیں ان المواتات تفید الملکیہ، تو اس میں 4 صورتیں ہیں کہ جن 4 صورتوں میں سے ایک صورت میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، 3 صورتوں میں رجوع نہیں کر سکتے۔ پہلی صورت وہ کون سی ہے کہ جس میں رجوع کر سکتے ہیں؟ جس میں دونوں عین باقی ہوں اور اس میں کوئی بھی تصرف واقع نہ ہوا ہو، یا تصرف واقع ہوا ہو لیکن وہ اس کو تلف نہ کیا ہو اس تصرف، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسری صورت لو تلف احد العینین، 2 عین میں سے اگر کوئی ایک عین تلف ہو جائے رجوع نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تیسری صورت او بعض حال القول، یا کسی عین کا ایک بعض حصہ تلف ہو جائے تو بھی آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ چوتھا قول لو تلفا من کل منہما بعضا و بعضا، تھوڑا سا اس میں سے تلف ہو جائے تھوڑا سا اس میں سے تلف ہو جائے تو بھی آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ کس قول کی اوپر تھے یہ چاروں کے چاروں نظریے، چاروں کی چاروں ملازمات؟ اس قول کے اوپر تھے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان المواتات تفید الملکیہ، مواتات ملکیت کا فائدہ دیتا ہے، تو یہ 4 فرع اور 4 حکم نکلیں گے، 4 ملازمہ نکلیں گے۔ آج کی جو بحث ہے ہماری اس قول کے اعتبار سے ہے اذا قلنا ان المواتات تفید الاباحہ المجردہ، مواتات اباحت مجردہ کا فائدہ دیتا ہے، تو اس میں بھی کتنی شاخیں بنیں گی؟ 4 شاخیں بنے گی، وجود العینین، تلف احد العینین، او تلف البعض من واحد، چوتھی کیا بنے گی؟ او تلف البعض من کل واحد منہما، ٹھیک ہے نا، یہ 4 بنے گی۔ لیکن کل کی جو بحث تھی ہم نے اس میں یہ دیکھا تھا کہ صرف ایک صورت میں رجوع کرنا ممکن تھا، 3 صورتوں میں رجوع کرنا ممکن نہیں تھا۔ آج کی جو بحث ہے کہ جب ہم اباحت کے قائل ہو رہے ہیں تو جناب مصنف قول نقل کر رہے ہیں اپنے مشائخ کا جن میں صاحب جواہر ہے۔ جناب صاحب جواہر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چاروں کی چاروں صورتوں میں رجوع کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس قول کے قائل ہیں ان المواتات تفید الاباحہ المجردہ فقط، ملک کا فائدہ نہیں دیتا۔ مطلب کیا ہوا کہ جو شے ہم نے مواتات میں اخذ کی تھی، اباحت تصرف حاصل ہوا تھا، وہ ملک مالک اول پر باقی ہے۔ اس میں اگر کوئی چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہ تلف ہونا اس کی ملکیت کو ظاہر نہیں کرتا۔ فَإِذَا بَقِيَ الْمِلْكِيَّ عَلَى حَالِهِ السَّابِقَةِ فَيَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، تو اس کے لیے رجوع کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، ٹھیک۔ جناب مصنف آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ جناب والا آپ نے جو یہ استدلال کیا ہے کہ اصالت عدم لزوم جاری ہوگی اور ملک پہلے والے کی باقی رہے گی، کا یہ اصالت ٹکرا رہی ہے دوسری اصالتوں سے۔ جناب مصنف نے اشکال کرتے ہوئے جناب صاحب جواہر کے اوپر اشکال کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا، یہ دوسری فرق کے بارے میں بحث کریں ہم، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالْعِبَاحَةِ، کہ جب آپ اس چیز کے قائل ہوں ان المواتات تفید العباحہ المجردہ، فقد استوجہ بعض مشائخنا، اے صاحب الجواہر، کہ توجیہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے بعض مشائخ نے وفاقا لبعض معاصری، اپنے بعض معاصرین سے موافقت کرتے ہو۔ معاصرین کون؟ کاشف الغدا، یہ انہوں نے جو ہے جناب فاضل نراقی کو لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تبعا للمسالک، مسالک کی طبیعت میں کیا توجہ بیان کی؟ قد استوجہو، ٹھیک ہے نا، کیا؟ اصالت عدم اللزوم، کہ مواتات کے ذریعے آپ کو لزوم حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا لازم معنی کیا نکلتا ہے؟ اذا ثبت عدم اللزوم فالملک ثابت لمالکہ الاول، اس کے مالک اول کے لیے باقی، ٹھیک ہے۔ جناب صاحب جواہر اپنے اس قول کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں، کیا؟ لإصالت بقاء سلطنت مالک العین الموجودہ،
اس لیے کہ عین موجودہ کے اوپر مالک کی سلطنت ابھی تک کیا ہے؟ باقی ہے۔ وَمِلْكِ ہی لہا، اور یہ عین موجودہ اس کی ملکیت میں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْعَيْنُ مِلْكٌ لَهَا فَيَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ، تو اس کے لیے رجوع کرنا جائز ہوگا۔ سِوَاءٌ كَانَ الْعَيْنَانِ مَوْجُودَانِ أَوْ طُلِبَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُهُمَا أَوْ بَعْضٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، ٹھیک ہے نا، چاروں کی چاروں صورت واضح ہونی چاہیے۔ جناب صاحب جواہر کہتے ہیں کہ آپ چاروں صورتوں میں رجوع کر سکتے ہیں اس قول کی بنیاد پر کہ جب آپ یہ کہتے ہیں ان المعطات تفید الاباحہ المجردہ، ٹھیک۔ وفی ہے، یہاں سے جناب مصنف جناب صاحب جواہر کے اوپر کیا کرے؟ اشکال کر رہے ہیں۔ وفی ہے کہ جناب صاحب جواہر نے جو اصالت ذکر کی ہے اور جو استدلال کیا اس میں اشکال ہے۔ کیا؟ انہا یعنی ان الاصالت، ٹھیک ہے نا، ان الاصالت بقا سلطنت مالک العین الموجودہ معارضتن، یہ اصالت بقا السلطنہ معارض ہے کس چیز کے ساتھ؟ بے اصالت براءت ذمت ہی، اصالت براء الذمے سے معارض ہے، تعارض کر رہی ہے ان مثل تالف او قیمت ہی، کہ جس کے پاس وہ شے طلب ہوئی ہے اس سے مثل کو اخذ کرنے میں یا قیمت کو اخذ کرنے میں، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہے؟ یہ معارض ہے۔ ایک پہلا اشکال یہ کیا کہ آپ جو اصالت بقا السلطنت لا رہے ہیں، یہ سلطنت اصالت براء ذمت الطالب سے کیا کر رہی ہے؟ معارض و تعارض کر رہی ہے اس سے، ٹھیک۔ جناب صاحب جواہر نے کہا کہ اگر یہ اصالت اس والی اصالت سے معارض ہو رہی ہے تو ہمارے پاس دوسرا قاعدہ ہے۔ کون سا؟ قاعدہ ید ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے کہ جو چیز بھی آپ کے پاس تلف ہوئی ہے عین میں سے، عین کو ہم لے لیں گے، جو بھی باقی ہے جو تلف ہوا آپ اس کی مثل دیں گے اور اس کے بدلے میں قیمت دیں گے۔ جناب صاحب جواہر یہ کہتے ہیں، تو جناب مصنف اس کی رد کر رہے ہیں۔ وَالتَّمَسُّكُ بِعُمُومِ عَلَى الْيَدِ، کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ عموم ید سے تمسک کریں، عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّي سے تمسک کریں، ہونا فی غیر محل، تمسک کرنا قاعدہ ید سے یہاں پر اس کا محل ہے ہی نہیں ہے۔ بعد القطع، یہ چیز متیقن ہونے کے باوجود اور قطع کر لینے کے باوجود بأن هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد زمان، کیوں ید قاعدہ ید یہاں پہ جاری نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا یہ بتا رہے ہیں۔ بأن هذا اليد، کہ جس ید کی آپ بات کر رہے ہیں یہ والا ید، قبل تلف العین، عین کے تلف ہونے سے پہلے، لم تکن ید زمان، یہ ید زمان نہیں تھا، یعنی آپ نے جو موبائل مجھے دیا تھا تعاطی کرتے وقت، تو جب میں نے آپ سے یہ تعاطی کرتے وقت موبائل لیا تھا اور آپ نے قلم لیا تھا تو میرا ید زمان اس موبائل کے اوپر نہیں تھا، اگرچہ آپ نے مجھے عبادت تصرف کا ہی حق کیوں نہ دیا ہو، تب بھی میرا ید زمان نہیں تھا۔ اتنی بات مسلم ہے، ٹھیک ہے، جب ید زمان نہیں تھا۔ بل ولا بعدہ، یعنی بعد الطلب، جب یہ پہلے نہیں تھا تو طلب کے بعد بھی ید زمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، جب پہلے قبل طلب ید زمان نہیں تھا تو بعد طلب بھی ید زمان نہ ہوگا۔ اذا، اب یہاں سے صورت بتا رہے ہیں، اذا بنا مالک العین الموجودت علی امضاء المعاطات، خاص طور سے اس صورت میں کہ جب عین کا مالک جو عین موجودہ ہے وہ کیا ہے؟ علی امضاء المعاطات، وہ معاطات کو اس کی حالت پر چھوڑ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ولم یرد الرجوع، اور رجوع کا ارادہ وہ نہیں رکھتا ہے، وہ رجوع کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔
وَإِنَّمَا الْكَلَامُ إِنَّمَا الْإِشْكَالُ فِي الزَّمَانِ، زمان میں اشکال کہاں پر آئے گا؟ کون سی صورت میں؟ اِذَا أَرَادَ الْمَالِكُ الْعَيْنَ الرُّجُوعَ، جب مالکین رجوع کا ارادہ کر رہا ہو تب یہ بات کریں گے. ہاں یہاں پہ تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہاں. وَلَيْسَ هَذَا مِن مُقْتَضَى الْيَدِ قَطْعًا، اور یہ بھی آپ جان لیں جناب صاحب الجواہر کہ یہ والا مسئلہ مقتضی ید سے قطعی صورت میں نہیں ہے، یہ قاعدہ ید سے خارج ہے. لذا آپ نہ قاعدہ ید سے آپ اس کے اوپر استدلال کر سکتے ہیں پہلی صورت، نہ آپ اصالت بقاء السلطنت سے کر سکتے. کیوں؟ اصالت بقاء سلطنت معارض ہے اصالت براء الذمۃ الطالب سے. ٹھیک، وہ دونوں بات ختم پہلی بات ختم ہوگی. دوسری، اگر آپ یہ کہنے لگے کہ ید زمان کے ذریعے ہم رجوع کر سکتے ہیں تو جناب مصنف کہہ رہے ہیں ید زمان یعنی قاعدہ ید بھی جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے محل میں سے نہیں ہے. ٹھیک، ہاذا کا یہ اشکال اور جناب صاحب جواہر کے اوپر میں نے پیش کر دیا. ولیکن یمکن ان یقال، جناب مصنف یہاں سے تائید کرنا چاہ رہے ہیں جناب صاحب جواہر کی، اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چاروں صورتوں میں رجوع کرنا ممکن ہے. میں بھی ان کے ساتھ ہو کر بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے رجوع کر سکتے ہیں. اصالت بقاء السلطنت سے اگر آپ رجوع کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، اصالت قاعدہ ید کے ذریعے آپ رجوع کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. ہم بتاتے ہیں آپ کو رجوع کریں گے تو کون سی صورت میں کریں گے. ٹھیک، اب ان کی بات کی تائید کر رہے ہیں لیکن دوسری ادلہ کے ساتھ، اور ایک ادلہ تو انہوں نے بذات خود وہی دی ہے لیکن اس کا بالکل معائنہ ہی بدل دیا انہوں نے. ولیکن یمکن ان یقال، لیکن ممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم جناب صاحب جواہر کی تائید کریں اور اس طریقے سے بات کہیں. کیا ان سے تائید اول ہے جناب مصنف کی جناب صاحب جواہر کے لیے، اور اپنی بات کے اوپر پہلا اشکال ہے. ٹھیک ہے نا. اِنَّا اصالت بقاء السلطنہ حاکمۃ علی اصالت عدم الزمان بالمثل والقیمہ، کہ ہم نے جو کہا تھا کہ اصالت بقاء السلطنہ معارض ہو رہی ہے اصالت براءت الذمۃ الطالب سے، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تعارض میں کیوں جا رہے ہیں. ہم کہیں گے ان اصالت بقاء السلطنہ حاکمۃ علی اصالت براءت ذمۃ الطالب. ٹھیک ہے نا، حاکم ہو جائے گی. فَإِذَا حَكَمْنَا بِحَاكِمِيَّتِهِ فَلَا يَكُونُ التَّعَارُض. ٹھیک ہے نا. اِنَّا اصالت بقاء السلطنہ للمالک الاول، یعنی ٹھیک ہے نا، اصالت بقاء السلطنہ للمالک الاول حاکمۃ علی اصالت عدم الزمان بالمثل والقیمہ. اصالت بقاء سلطنہ حاکم ہے اصالت عدم زمان بالمثل اور بالقیمت کے اوپر. ٹھیک، ماں کے ذریعے یہ اپنی بات کے اوپر جو وہاں پہ انہوں نے رد کی تھی دوسرا اشکال کر رہے ہیں اور تائید ثانی کر رہے ہیں جناب صاحب جواہر کے قول کی. ٹھیک ہے، تائید ثانی ہے ان زمان التالف ببدلہ معلوم، کہ تالف کی جو زمان ہے وہ کیا ہے؟ بدل کے ذریعے معلوم ہے. یعنی معلوم کا مطلب کیا ہے؟ معروف ہے، اس میں کسی کو کوئی اشکال ہے ہی نہیں ہے. الا ان الکلام فی، یعنی ان الاشکال فی، مگر یہ کہ جو کلام اور اشکال ہوگا وہ اس بارے میں ہوگا. کس بارے میں؟ ان البدل هو البدل الحقیقی، کہ یہ جو بدل آپ لے رہے ہیں آیا بدل حقیقی لے رہے ہیں، بدل حقیقی کا مطالبہ کر رہے ہیں. بدل حقیقی کسے کہتے ہیں؟ آنی المصر او القیمہ. ٹھیک ہے نا، مصر اور قیمہ مراد لے رہے ہیں. اول بدل الجعلی، یا بدل جعلی لے رہے ہیں. آنی العین الموجود، جو بھی عین ہے اسی کو. فلا اصلا، کہہ رہے جناب مصنف جناب شیخ اعظم کہہ رہے فلا اصل، اے فلا اصل الذی تعارضت ما اصالت
ما اصالت براءت ذمت الطالب، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسی اسلحہ ہی نہیں ہے جو اصالت بقائے سلطنت سے معارض کر رہی ہو۔ مسئلہ انہوں نے واضح کر دیا، کہا اصالت کی بات کی، ہم اس اصالت کو اس طریقے سے صحیح کرتے ہیں، حاکمیت کے ذریعے صحیح ہوگی۔ ہاذا کہ یہ تو دلیل میں نے دے دی آپ کو، مضاف الی ما قد یقال، ممکن ہے کہ کوئی کہنے والا دلیل یہ بھی پیش کر سکتا ہے، کیا من بیانیہ ہے، تائید ثانی ہے جناب صاحب جواہر کے لیے، من ان عموم الناس مسلطون علی اموالہم، کہ یہ جو حدیث ہے الناس مسلطون علی اموالہم یدل علی السلطنہ علی المال الموجود باخذہ، یہ دلالت کرتی ہے مال موجودہ کے اوپر مالک کی سلطنت کی، بے اخذ ہی کہ جب وہ چاہے اسے اخذ کر لے، چاہے اس میں نقص ہو یا نقص وارد نہ ہوا ہو۔ ہاں وعلی المال التالف باخذ بدل ہی الحقیقی، اور جو مال تلف ہو چکا ہے اس کا بدل حقیقی وہ کیا کر لے گا، اخذ کر لے گا، بدل حقیقی یعنی بدل المثلی اول قیمی لے لے گا، وَهُوَ الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ فَتَدَبَّرْ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا تدبر کریں، انشاءاللہ مسئلہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا۔ یہ 8 صورتیں یہاں پر واضح ہو چکی ہیں، 4 صورتیں قول علی الملک کے اوپر، جس میں سے ایک میں رجوع کرنا صرف صحیح تھا، 3 میں رجوع نہیں کر سکتے تھے۔ اب جو علی القول بالاباحت کے اوپر 4 صورتیں کہ جن میں چاروں کی چاروں صورتیں میں رجوع کرنا صحیح ہے، جناب صاحب جواہر کے اعتبار سے بھی، جناب کاشف الغطا کے اعتبار سے بھی، اور مسالک کے اعتبار سے بھی، اور جناب مصنف کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائیں 9ویں صورت کے اوپر، لو کان احد العوضین دینا فی ذمہ، کہنا کیا چاہ رہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں سید کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا سید مجھے 100 کلو گیہوں چاہیے، یا کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی بھی لے لے، گیہوں سامنے کی بات ہے تو گیہوں لے لیتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے 100 کلو گیہوں چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے گودام میں پڑے لے لو، ٹھیک ہے نا، لیکن جب میں نے گیہوں لیے تو اس گیہوں کی قیمت کو دفع نہیں کیا، کیوں دفع نہیں کیا، قیمت کو دفع اس لیے نہیں کیا کیونکہ سید نے پہلے ہی مجھ سے مثلا 100 روپے ادھار لے رکھے، دین تھا میرا ان کے اوپر، اور 100 روپے کی قیمت وہ بالکل 100 کلو گیہوں کے برابر تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہو گیا کہ میرا دین سید کے ذمے میں تھا، وہ والی صورت یہاں پہ 9ویں صورت میں اس صورت سے بحث کریں گے، لو کانا احد العوضین دینا فی ذمہ، ٹھیک ہے نا، ولو 9ویں صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ولو کانا احد العوضین دینا فی ذمت احد المتعاطیین، کہ اگر تعاطی کرنے والوں میں سے کسی بھی ایک کے اوپر کوئی دین فی ذمہ ہو، ٹھیک ہے نا، فعلی القول بالملک، پس اگر ہم اس قول کے قائل ہوں گے ان المعطا تفید الملکیہ یملکہ، تو وہ دین کا مالک ہو جائے گا، من فی ذمت، کون دین کا مالک ہوگا، جس کے ذمے میں دین ہے، یعنی دین کا آپ دین کا مالک کیسے بنے گا، میں آپ کے پاس کیا، میں نے کہا 100 کلو گیہوں دے دو، آپ نے 100 کلو گیہوں دے دیے، 100 روپے آپ کے اوپر ادھار تھے، دونوں کی قیمت بالکل برابر تھی، مجھے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب بذات خود اس دین کے مالک بن گئے جو میرا آپ کے اوپر تھا، بذات خود دین کے مالک بن گئے، فَإِذَا تَمَلَّكَ سَقَطَ أَوْ لَمْ يَسْقُطْ، کے آگے بات آ رہی، ٹھیک ہے نا، یملکہ یعنی یملک الدین من فی ذمتہ الدین، جس کے ذمے میں دین ہے وہ اس دین کا کیا ہو جائے گا، مالک بن جائے گا، فیسقط عنہ یعنی فیسقط الدین عنہ، اس سے دین ساقط ہو جائے گا، والظاہر انہ فی حکم التلف، دین کا ساقط ہو جانا یہ ظاہر ہے کس شے میں کہ یہ تلف کے حکم میں ہے، اور ملکیت میں اگر ایک عین تلف ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، فلا یحق لہ الرجوع، اسے رجوع کا حق نہیں ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا. لأن الساقط لا يعود، اس لیے کہ جو چیز ساقط ہوگی یعنی دین جو ساقط ہوا ہے وہ پلٹے گا نہیں. ويحتمل العود، بعض علماء نے احتمال دیا ہے عود کا بھی کہ سقوط پلٹ جاتا ہے. ولیکن ضعیف، یہ احتمال کیا ہے؟ نہایت ہی ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نوی صورت ہو گئی کیا کہ اگر دین فی الذمہ ہو اور انسان تعاطی کر لے اس دین فی الذمہ کے ذریعے تو وہ اس دین کا مالک بنے گا، ساقط ہو جائے گا. ساقط کا مطلب کیا ہے؟ تلف ہو جائے گا. تلف کا مطلب کیا ہے؟ لا یحق لہ الرجوع. ٹھیک، نوی صورت ختم ہوگی. والظاہر سے 10ویں صورت ہے. والظاہر ان الحکم کذالک علی القول بالاباحہ، کہ اگر ہم اس چیز کے قائل ہوں ان المعاطات تفید الاباحہ تو بالکل سیم یہی حکم ہے جو ہم نے القول بالملک کے اوپر آپ کو بتایا ہے کہ انسان اس کا مالک بن جائے گا دین کا، دین ساقط ہو جائے گا. دین ساقط ہو جائے گا تو حکم طلب میں جائے گا، حکم طلب میں جائے گا تو لا یحق لہ الرجوع، جو ملک کے اعتبار سے تھا وہی اباحت کے اعتبار سے. فافہم، غور و فکر کریں، انشاءاللہ مسئلہ آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.